بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے پہلے عشرے کے حوالے سے ایک نہایت مؤثر اور آزمودہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جو بھی یہ دعا پڑھتا ہے اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ یکم رمضان سے 10ویں روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور ساتھ ہی ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی مصیبت اور تکالیف دور ہو جائیں گی اور گھر میں خوشحالی و دولت کی فراوانی ہوگی۔ یہ رمضان 2025 کا سب سے مقبول وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص نیا گھر چاہتا ہو، نئی گاڑی کا خواہش مند ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہو اور صحت یابی چاہتا ہو تو اسے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کی برکت سے تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکالیف، رنج و غم، مالی مشکلات، روزی کی تنگی، بے اولادی اور نافرمان اولاد جیسے مسائل حل ہو جائیں گے۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہی اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز دے گا، حتیٰ کہ انسان خود حیران رہ جائے گا کہ اتنی برکتیں اور اتنا رزق کہاں سے آ گیا۔ ناظرین، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مبارک مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ مزید برآں جس روزہ دار کو وہ افطار کرائے گا اس کے اجر کے برابر ہی اس سے بھی ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ رمضان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ قبل ہی رمضان کا تذکرہ فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ رجب کے مہینے میں یہ دعا فرماتے جو آپ کی سکرین کے اوپر ہے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ کی عبادات میں مزید اضافہ ہو جاتا، یہاں تک کہ شعبان کے شب و روز گویا رمضان کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل جاتے۔ ناظرین، یاد رکھیے شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہمیں کون سے اعمال سر انجام دینے چاہیے اور کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو کوئی اہم بات چھوٹ نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رمضان کی تیاری پہلے ہی سے شروع کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں واضح طور پر رمضان المبارک کی آمد کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: سنو اے ایمان والو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے جو بہت بڑا اور نہایت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور اس رات میں قیام کو باعث ثواب قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفل عبادت بجا لائے اسے ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے عام دنوں میں فرض عبادت کا ملتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرے تو اس سے ایسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا جو عام دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو سحری یا افطاری کرائے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں
اور آخرت میں نجات کا سبب بنے گا۔ ساتھ ہی وہ روزہ دار جتنا ثواب پائے گا، افطار کرائے گا، اتنا ہی اجر ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی روزہ دار کو سحر و افطار کروا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صرف پیٹ بھر کر کھانے کے متعلق نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص محض ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا دودھ پلا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ مہینہ بے حد بابرکت ہے، جس کا آغاز رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور اختتام جہنم سے نجات پر مشتمل ہے۔ جو شخص اس میں اپنے کسی غلام یا ملازم کے کام میں نرمی برتے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے بخشش عطا فرمائے گا اور جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ نمبر 1، 2 ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہیں، کلمہ طیبہ کی کثرت۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 2، استغفار کی کثرت۔ استغفار کرنا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ویسے ہی کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے انسان کو ہمیشہ معافی طلب کرنی چاہیے۔ نمبر 2 ایسی چیزیں جو ہر مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے: جنت کی طلب، جہنم کی آگ سے پناہ۔ ہمیں ہمیشہ صبح و شام اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ نصیب فرمائے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل بیان کرتے کرتے تھک جائے۔ یہ حدیث مبارکہ ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے فضائل اور اس میں کیے جانے والے اعمال کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ مومن شوق و شوق کے ساتھ عبادات میں مشغول رہے۔ یہ رمضان دلوں کی صفائی، یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے وہاں اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم دنیا کی مصروفیات سے نکل کر اپنی روحانیت کو تازہ کریں۔ سال کے 11 مہینے دنیا کے کاموں میں مصروف رہنے سے دلوں کی غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب میں کمی آ جاتی ہے، ہم عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی خطائیں، غلطیاں سنوار سکتے ہیں۔ رمضان کے وظائف اور اذکار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور شکایت کی کہ اس کے گھر میں تنگی ہے، حالات خراب ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تم روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ جو شخص ماہ رمضان سے پہلے عشرے میں اس دعا کو پڑھے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دولت، اپنے حالات میں بہتری آتے دیکھے گا۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے بلا کسی بیماری کے روزہ چھوڑے تو اگرچہ بعد میں وہ روزہ رکھ بھی لے، تب بھی ساری عمر روزے اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے، رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 عشرہ رحمت، اور نمبر 2 عشرہ مغفرت، اور نمبر 3 عشرہ جس میں جہنم سے نجات دی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر کے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کی پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔
رمضان کی مخصوص عبادات جو کہ انسان کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں روزانہ پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ نمبر 2، ایک تسبیح سورہ اخلاص روزانہ پڑھیں، یعنی 100 مرتبہ۔ نمبر 3، رمضان میں سورۃ القدر کی کثرت کریں۔ سورۃ القدر وہ ہے جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ نمبر 4، تیسرا کلمہ روزانہ پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے۔ ناظرین، یہ وہ اعمال ہیں جنہیں ہمیں روزمرہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ رمضان کا خصوصی ذکر۔ ناظرین محترم، رمضان میں چلتے پھرتے ایک خاص ذکر کرتے رہیں جس سے غیبی مدد حاصل ہوگی، دولت و رزق